بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عید پر ہم جانور ذبح کرتے ہیں، سنت و ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ تو اللہ کے نبی نے 10 ذو الحج کو 63 اونٹ ذبح کیے اپنے ہاتھ سے۔ 100 اونٹ تھے، حضرت علی علیہ السلام لائے تھے یمن سے اور اللہ کے نبی لائے تھے مدینے سے، تو وہ مل کر 100 تھے۔ تو 100 اونٹ تھے تو ان میں 5 اونٹوں کو ایک طرف کھڑا کیا جاتا، پھر اس میں سے ایک کو آپ کے سامنے کھڑا کر کے آپ وہ یہاں برچھا مارتے ہیں تو خون سارا بہہ جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے۔ تو زمین آسمان اور انسانوں نے عجب تماشا دیکھا کہ اونٹوں میں لڑائی ہو رہی تھی کہ میں پہلے ذبح ہو جاؤں۔ ایک دوسرے کو نا وہ چکیاں کاٹ رہے تھے کہ میں آگے نکل جاؤں، میں آگے نکل جاؤں۔ تو جب تک آپ کے ہاتھ میں برچھا تھا، آخری اونٹ تک یہ لڑائی چلتی رہی۔ ہر اونٹ چاہتا تھا نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی، ہم آہوان صحرا سر خود نہاد برکف و امید آن کے روزے و شکار خواہی آمد۔ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے۔ آپ کو فارسی سنانا تو بینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے۔ کیا خوبصورت اشعار ہیں۔ کہتے ہیں دشمن کے نصیب میں کیوں ہو آپ کے ہاتھوں سے قتل ہونا، میرا جو سر سلامت ہے آپ میرے سر پہ خنجر آزمائیں۔ اور دوسرے کا مطلب ہے کہ ہرنوں کو پتہ چلا کہ آج سرکار آ رہے ہیں تو وہ لائن بنا کے کھڑے ہو گئے سر چکا کے، اس امید پر کہ آج ہمارے سر کٹیں گے۔ تو اونٹوں نے یہ 2 شعر ثابت کر کے دکھائے، لوٹ رہے تھے۔ اس کے بعد 63 کے بعد آپ نے برچھا پھینک دیا۔ باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیے تو پھر کوئی لڑائی نہیں تھی، پھر وہ آرام سے جس کو لے کر آتے تھے وہ آ جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ آپ قربانی پر ایک چھترا، بھیڑ کے نر کو چھترا کہتے ہیں، ذبح فرماتے تھے امت کی طرف سے اور ایک اپنی طرف سے۔ ایک قربانی اپنی دیتے تھے اور ایک امت کی طرف سے دیا کرتے تھے۔ اس سنت و ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قرآن پاک میں 77 دفعہ ذکر آتا ہے۔ 77 دفعہ ذکر نہیں، نام، ذکر تو اس سے زیادہ ہے، لیکن 77 دفعہ آپ کا نام نامی آتا ہے۔ اور آپ انبیاء میں وہ ہستی ہیں جن کو یہودی بھی سلام کرتے ہیں، عیسائی بھی سلام کرتے ہیں، اور ہمارے تو ہیں ہی سچا سلام تو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور ان کی نسل سے حضرت اسحاق علیہ السلام، بنو اسرائیل 4000 نبی آئے ابراہیم علیہ السلام کی نسل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک آئے جو ساری کائنات پہ بھاری آئے۔ وہ آئے تو مضت الدہور فما اتین بمثلہ
لما اطا فعجزنا عن نظرائه، یہ متنبی سیف الدولہ کو بیوقوف بنا رہا ہے، اس کی خوشامد کر رہا ہے۔ یہ مجھے متنبی کے پہلا قصیدہ ہے نا، اس کا شعر یاد آیا ہے۔ عزل العواز لحول قلب الطائه وهو الأحبة منه في سودائه یا لائم کف الملام عن الذي أضناه طول سقامه وشقائه، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ متنبی میں نے بڑی یاد کی تھی۔ تو وہ کہتا ہے، متنبی کہتا ہے صدیاں گزر گئیں، زمانوں پہ زمانے گزرے، مضت الدہور فما اتین بمثلہ، تو سیف الدولہ جیسا کوئی نہ لا سکیں۔ لما اتا، اور جب وہ آیا، فعجزنا عن نظرائہ، پھر زمانے عاجز آ گئے اس جیسے کو لانے میں۔ تو یہ شعر صرف اللہ کے نبی پہ فٹ ہوتا ہے کہ سورج چاند کی گردش، زمین آسمان کی گردش، چلتے 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 جب لمبا سفر کر گئے اور کوئی بھی ایسا نہ آیا جو اس کائنات میں سجتا اور بھبتا، اور جس کے سر پہ حسن و جمال و کمال کا تاج رکھا جاتا، تو جس کے تبسم سے موتی بھی بکھرتے، جس کی بات میں شہد کی مٹھاس ہوتی، جس کے قدموں کی آہٹ عرشوں پہ سنائی دیتی، تو جس کی پرواز اللہ کی ذات تک ہوتی، ملاقات تک ہوتی، جب اللہ کے نبی آئے تو انہوں نے آ کر اس خلا کو پر کیا، اور پھر کائنات اس جیسا کوئی نہ لا سکے۔ تو ایک سلسلہ بنو اسرائیل کا، ایک سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اس میں ایک ہی آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا، غیر مسلم تھا۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے یہ سنت جاری کی، مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ 3 دن مہمان نہیں آیا، کھانا نہیں کھایا، کھانا مہمان کے ساتھ۔ ایک مہمان آ گیا، اس نے لقمہ توڑا اور منہ میں ڈال لیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا سم اللہ، بھائی بسم اللہ تو پڑھ لے۔ وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں، کون ہے اللہ؟ تو انہیں روٹی اٹھا لی، فرمایا چلا جا، میں اللہ کے نہ ماننے والے کو نہیں کھانا کھلاتا۔ وہ 4 قدم گیا تھا، جبریل آ گئے کہ ابراہیم بندہ تو میرا تھا، 70 سال سے میں کھلا رہا تھا، میں نے تو یہ نہیں دیکھا کہ مجھے نہیں مانتا، تو ایک وقت کی روٹی بھی نہ کھلا سکا اسے، واپس بلاؤ کھانا کھلاؤ۔ یہ ہے انسان کی قیمت بطور انسان۔ ہمارا تعلیمی سفر کچھ اس طرح کا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے دل نفرت سے بھر جاتے ہیں، جن سے اختلاف۔ عمر گزر گئی بیٹا یہ کہتے ہوئے محبت محبت محبت، یہ سیکھ لو چاہے سرفناب تمہیں آئے یا نہ آئے، یہ سیکھ لو کہ ہر اچھے برے سے محبت کرنا سیکھو۔ دلوں کو یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم۔ خیر، تو ابراہیم علیہ السلام سے یہ 2 سلسلے چلے۔ ابراہیم بن آزر، یہ بن آزر پر نا مجھے کھٹک ہوتی ہے کہ میرے نبی کی نسل میں کوئی اتنا بڑا مشرک نہیں آ سکتا۔
تو میں وہ آپ کے وہ ایک مصری مفسر تھے ابھی قریب کے، شعراوی کو میں سن رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ عربی میں عام کو بھی ابو کہتے ہیں، اب کہتے ہیں، پھر انہیں وہ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ ابراہیم دادا تھے، اسماعیل چاچا تھے، اور اسحاق باپ تھے، تو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو بھی باپ کہا۔ یہ انہوں نے رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل دی۔ باقی پھر وہ مصری میں شروع ہو جاتے تھے، وہ ککھ پلے نہیں پڑتا تھا۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا بھائی ہونے دا میں کی کرا۔ بڑے خوبصورت قرآن کو بیان کر کے گئے، اور ادھر ہمارے یہاں مولانا موسیٰ روحانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس بات کو بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ میں تو ویسے اپنے وجدان سے کہتا ہوں کہ میرے نبی کی نسل میں ایسا ناپاک آدمی نہیں آ سکتا۔ تو وہ تاریخ، تا الف را خا، تاریخ، تو شعراوی صاحب نے تو عربی محاورے کی کئی مثالیں بھی دی جو مجھے سمجھ میں پوری نہیں آ رہی تھیں، لیکن پتہ چل رہا تھا کہ یہ وہ ہے شعراوی، وہ مثالیں دے رہے ہیں۔ ابراہیم بن طارخ بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ اور ہمارے نبی آ کر ملتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن صنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل اور بن ابراہیم۔ آج یہ 2 سال بعد میں نے نسب نامہ بیان کیا ہے، چونکہ 2 سال سے میرا سر درد ہے اور ادھر سے کرونا ہے، اور اللہ نے اپنے فضل سے سارا آپ کو سنوا دیا۔ تو ابراہیم کا مطلب ہے، ابراہیم ہے عبری لفظ، تو عبری میں کہتے ہیں افراہیم، افراہام، افراہام۔ عربی میں ابراہیم کا مطلب ہے معزز باپ، محترم باپ، الاب المکرم ہے ابراہیم کا مطلب، الاب المکرم۔ آپ کی پیدائش کلدانیہ، کلدانیہ عراق کا ایک علاقہ ہے، اس میں آپ کی پیدائش ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے۔ تو والدین کی
وفات اور وہ جو نمرود کا قصہ ہوا وہ میں کٹ شارٹ کرتا ہوں۔ آپ اپنے خاندان کو لے کر فلسطین، آپ کے دوسرے بھائی تھے ہاران، ایک ہے ہاران ایک علاقے کا نام ہے فلسطین میں، اور یہ ہا سے ہاران، یہ آپ کے چھوٹے بھائی تھے، اور یہ لوط علیہ السلام کے والد ہیں۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ تو وہ ساری کہانی کٹ شارٹ کر کے چوراسی سال کی عمر ہو گئی، بچہ نہیں ہوا سارا سے۔ تو مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی نکاح میں دی، ہاجرہ علیہ السلام۔ تو کوئی 86 سال کی عمر میں آپ کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اور آپ 60 سال مانگتے رہے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، 60 برس، اور اللہ نے بیٹا دیا۔ بڑھاپے کی اولاد دل پہ چھا جاتی ہے۔ ویسے بھی اولاد الولد مجبنۃ مبخلۃ، تو لیکن بڑھاپے کی اولاد تو دل کو پکڑ لیتی ہے۔ حضرت سارہ کے دل میں ایک چڑ پیدا ہو گئی کہ اس نئی نویلی کا بیٹا پیدا ہو گیا، میں اتنے عرصے سے ساتھ، میرا نہیں ہوا۔ تو اصل تو اللہ کی مشیت تھی، کہنے گے اس کو میری نظروں سے دور کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، یہاں کچھ دن تو وہ انکار کرتے رہے، پھر جبریل آ گئے کہ اللہ فرما رہے ہیں جیسے سارہ کہہ رہی ہے ویسے کیا جائے، اپنے بچے اور بیوی کو لے کے نکل جاؤ۔ میں کہا کدھر جاؤں؟ کہ جبریل آ کے راستہ بتائے گا۔ جبریل انسانی شکل میں اونٹنی پہ سوار آگے آگے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے پیچھے، سارہ، اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام، 1 مہینے کا سفر۔ اور اس وقت 2000، اب تو کتنے ہو گئے، 4000 سال ہو گئے، ہاں جی 4000 سے بھی اوپر ہو گئے۔ 4000 سال پہلے سوچو، میں گیا ہوں اردن، فلسطین ایک ہی تھا، کوئی آب و دانہ نہیں ہے، خشک پہاڑیاں ہیں۔ کیا منظر ہوگا، جوں جوں فاصلہ بڑھ رہا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، کیا دل میں اندیشے ہوں گے۔ جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتہ ہے۔ چلتے 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 حجاز پہنچے، کالے خشک پہاڑ، نہ پتا نہ درخت، اور جب 4 پہاڑوں کے بیچ پہنچے، صفا، مروہ، جبل ابی قبیس، اور ایک باب الفتح کے سامنے پہاڑ تھا، اس سے بھی کچھ نام تھا، مجھے اب پورا یاد نہیں ہے۔ کوئی جبل عمر کہتا تھا، نیا نام تھا، کوئی جبل ہندی کہتا تھا۔ ان میں ایک وادی، اونچے پہاڑوں کے درمیان ایک ایسے نشیب، سنسان، ویران۔ تو جبریل نے کہا یہاں اپنے بچوں کو اتار دیں اور واپس چلے جائیں۔ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو انہوں نے یہ نہیں کہا یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے،
یہ نہیں کہا مجھے بچا، ان کا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ ان کی زبان پر تھا۔ لیکن جب جبریل نے کہا یہاں چھوڑ دیں تو ایک دم نکلا، یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں کیسے چھوڑ دوں؟ ابراہیم کے قد و قامت، انا دعوت ابی ابراہیم، میرے نبی کہہ رہے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اور اللہ کہہ رہے ہیں ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ، ابراہیم ایک بہت بڑے سردار اور قائد تھے اور اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، حنیفہ، کسی کی طرف ان کا رخ نہیں تھا سوائے اللہ کے، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، شرک سے تھوڑا سا شرک بھی نہیں تھا، شرک سے پاک۔ لم یکن، کوئی لم یکو، جب لفظ چھوٹا ہوتا ہے تو مطلب بھی اس کا چھوٹا ہو جاتا ہے، کہ باریک سے باریک تار بھی کوئی شرک کا اندر نہیں تھا۔ شاکراً لأنعمہ، یہ بڑا عجیب لفظ ہے۔ انعم جمع کیا ہے؟ جمع قلت ہے، شاکراً لنعمائہ نہیں ہے، شاکراً لانعمہ جمع قلت ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہے ہیں کہ میرا ابراہیم میری چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی میرا شکر ادا کرتا تھا۔ کبھی آپ نے نوخن کا شکر ادا کیا؟ کبھی خیال آیا؟ گونگے بیٹھے ہو؟ یہ آنکھ جھپک رہی ہے، اس نعمت پر شکر کا کبھی خیال آیا؟ یہ آنکھ کا جھپکنا تو بہت بڑی نعمت ہے، میں ویسے مثال دے رہا ہوں۔ تو ابراہیم کیا تھے؟ شاکراً لانعمہ، اللہ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی شکر گزار ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اجتباہ، ہم نے انہیں چنا، وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھے راستے پر ہاتھ پکڑ کے چلایا۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، دنیا میں عزت دی، مقام دیا، مرتبہ دیا۔ وَفِي الْآخِرَةِ وَهُوَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ بڑے عالی مقام ہے۔ اس تعریف کے بعد سب سے بڑی تعریف اب آ رہی ہے۔ ثم اوحینا الیہ، اے میرے محبوب پھر ہم نے آپ کو بھی حکم دیا، کیا؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ بھی اپنے دادا ابراہیم کی پیروی کریں۔ اتبع نوح نہیں کہا، اتبع موسیٰ نہیں کہا، اتبع عیسیٰ نہیں کہا، اتبع صالح نہیں کہا۔ کتنے انبیاء علیہ السلام؟ ایک کو چنا، 1,24,000۔ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، 2 دفعہ ان کو شرک سے پاک قرار دیا، پہلے بھی بعد میں۔ اتنے عالی مقام کہ میرے نبی سے کہا گیا اس کی پیروی کرو۔ ہائے بشر ہے نا، یہاں چھوڑ دوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، کہ جی اللہ کا حکم ہے یہاں چھوڑ دیں، اس بچے سے ایک بہت بڑا نبی پیدا ہوگا جو عالم کو روشن کرے۔ ٹھیک، وہاں ان کے لیے ایک پانی کی تھیلی اور کچھ ستو یہ ان کو دیے اور واپس چل دیے۔ وہ حیران ہو کے دیکھنے لگی، جبریل غائب ہو گئے، کہاں جا رہے ہو؟
خاموش، جواب بھی نہیں دینا۔ بچہ اٹھایا ہوا ہے، ابراہیم یوں چل رہے ہیں، وہ ساتھ چل رہی ہیں۔ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ؟ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ؟ کدئی تک 3-4 میل ہے، کدئی تک وہ اس طرح فریاد کرتے 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 جب پہنچیں کدئی، ان کو خیال ہے یہ تو نبی ہے، کہیں اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو کہنے لگی اللہ امرک، کیا یہ اللہ نے کہا ہے؟ سبحان اللہ، ایسے سر ہلا ہے۔ تو پھر ایک نئی ہاجرہ نے جنم لیا، اذن لن یضیعنا اللہ، یا یوں روتی جا رہی تھیں، سسکیاں بھرتی، یا کہا اذن لن یضیعنا اللہ۔ ہائے 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 ہائے، کیا حوصلہ ہے! کہتے ہیں عورت میں حوصلہ نہیں ہوتا، بتاؤ کیا حوصلہ ہے! ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں پیچھے، سارا کے علاوہ ایک اور مدین کی جو ماں تھی وہ بھی تھی، اور ایک آباد علاقے میں واپس جا رہے ہیں، اور ہاجرہ شہزادی ہیں مصر کی، اور کدھر جا رہے ہیں؟ میں کبھی چشم تصور میں اماں ہاجرہ کو دیکھتا ہوں کہ کیسے انہوں نے بچے کو ہاتھ میں لیا ہوا ہوگا، اور وہ ابراہیم کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہوں گی، وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، یہاں تک کہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اتر کے وہ اچھل اٹھی۔ تو جن بوجھل قدموں سے وہ واپس گئی ہوں، وہ کیا ہوگا؟ کیفیات کی زبان نہیں ہوتی، ساز خاموش فریاد سے معمور ہیں۔ ہاں، الفاظ ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جی ساڈے واسطہ کام نہیں، تھوڑی ترجمانی کریں۔ کیفیت ایسی چیز ہے، ایک ماں ایک معصوم بچہ جوان خامن چھوڑ کے چلا گیا، 4 میل کالے پہاڑوں میں واپس گئیں، اور ایک خوفناک وادی کے اندر جا کے بیٹھ گئی۔ جب رات آئی ہوگی تو اس نے اپنے پھن پھیلائے ہوں گے، اور کالی رات کا اندھیرا اور کالے پہاڑوں کا اندھیرا اور پھر اس وادی کا اندھیرا ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے، چراغ بتی کوئی نہ ہو، کہیں سے کسی کی آہٹ نہ ہو، کہیں سے کسی کی آواز نہ ہو، یا بچے کے رونے کی آواز گونجتی ہو، یا ماں کی سسکیاں، ماں کے دل کی آہیں فریادیں عرش کو ہلاتی ہوں۔ وہ رات کیسی گزری ہوگی، اس رات کا آپ تصور فرمائیں۔ جب بڑی عمارت بنانی ہو نا تو بنیاد گہری کھودی جاتی ہے۔ اس بچے سے شہنشاہ دنیا پیدا ہونے والے ہیں، تاجدار ختم نبوت پیدا ہونے والے ہیں، بہت بڑی ہستی آ رہی ہیں، تو لہٰذا بنیاد گہری کھودو کھودو کھودو۔ اندھیرے میں ہمارے بجلی چلی جائے رات کو، ہمارے بچے چھوٹے، ہماری بچیاں چیخنا شروع کر دیتی تھی، بچے رونا شروع کر دیتے تھے۔ اور ہاجرہ ایک شہزادی تھی، کوئی باندی نہیں تھی، بیٹی تھی بادشاہ کی۔ پھر جب سورج نے نقاب کشائی کی ہوگی، ظالمانہ انداز میں آگ برسائی ہوگی، اور جلا دینے والی شعاؤں سے اسے تڑپایا ہوگا،
اس سے کوئی درخت بھی نظر نہیں آ رہا کہ اس کی چھاؤں میں بیٹھ جائے۔ ایک کیکر سا تھا، مکے کے کیکر وہ ہوتے ہیں کہ نہ ان کی چھاؤں ہوتی ہے نہ ان کی کوئی لکڑی ہوتی، اور پھر آسمان آگ برسا رہا تھا اور کالے پہاڑ گرم ہو رہے تھے اور دھرتی گرم ہو رہی۔ آپ تو کبھی گرم زمین پہ سوئے نہیں، میں نے تو کئی سال رائمنڈ میں ایسے گزارے، لیکن میں تو سینکڑوں لوگوں کے اندر سویا ہوا تھا۔ ہاجرہ کی رات تو تنہا گزری تھی، تنہا۔ منظر کشی میں کیسے کروں؟ اور دن میں جب دھوپ نے جلایا ہوگا تو کیا بے قراری کا منظر ہوگا۔ اس دنیا کو اللہ نے آئیڈیل ہوم نہیں بنایا، لوگوں کا علم غلط ہو گیا، وہ اس کو رہنے کی جگہ بنا کے رہ رہے ہیں۔ یہ گزرگاہ ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ہمارا علم غلط ہوگی، یہ گزرگاہ ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قضاء اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل چتر، کیا گونی پلہ سربارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دماں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ان خوفناک کالے پہاڑوں میں سارا کا جگر کیسا تھا۔ مردوں کے جگر کیا چیز ہیں سارا کے جگر کے مقابلے، ہاجرہ کے جگر کے مقابلے، اور مردوں میں کیا دلیری ہے جو ہاجرہ میں دلیری ہے۔ 3 دن بعد کھانا پانی ختم ہو گیا، اوئے ہوئے، اور بچے کی تڑپ اور رونا اور فریاد، اور ماں سے دیکھا نہ گیا۔ 2001 میں میرے کندھے میں درد ہوا، حج پہ جا رہے تھے، قطر ٹھہرے تو ایک ڈاکٹر سے میں نے بات کی، وہ مجھے لے گئے ہاسپٹل ٹیکا لگوانا، تو ہم ایمرجنسی سے گزرے، وہ خود اسی ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھے۔ 2001 اور اب 2021، کتنے سال ہو گئے؟ 20 سال۔ 20 سال ہو گیا، میں منظر نہیں بھولا ہوں۔ ایک بچہ بیڈ پہ تڑپ رہا تھا، چھوٹا سا، اس کی ماں اس کو یوں ٹیک لگا کے دیکھ رہی تھی، کچھ نہیں بول رہی تھی، بس ایسے دیکھ رہی تھی۔ میری اس پہ نظر پڑی، اس نے مجھے گھائل کر دی، اگر جیسے کسی نے میرے جگر کو چیر کے رکھ دیا، بس اس کو یوں کھڑی دیکھ رہی تھی۔ ہاسپٹل تھا، ڈاکٹر موجود ہیں، ایئر کنڈیشنڈ ہے، شہر ہے، اور بچے کی تڑپ ماں کو ساز خاموش بنا کے فریاد سے بھر چکی تھی۔ تو ہاجرہ کے لیے تو نہ کوئی شہر، نہ ہاسپٹل، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی رفیق، نہ کوئی سنگی، نہ کوئی ساتھی۔ اور اس کا رونا دھونا اسی طرح، انہیں پتہ تھا کوئی کچھ نہیں یہاں، بچے کا رونا دیکھ نہیں سکیں اور صفا پہ چڑھ گئیں۔ دور دور تک نظر دوڑائی، کوئی چیونٹی بھی نظر نہیں ہے۔ پھر بوجھل قدموں سے نیچے اتری تو نشیب میں بچہ نظر سے غائب ہو گیا، تو دوڑ لگا دی، اور دوڑ لگائی، جب بچے پہ نظر پڑی تو ایسا ہو گیا۔ اب یہ وہ ہیں جہاں ہم دوڑ لگاتے ہیں، ایئر کنڈیشنڈ ہے اور نیچے
سنگ مرمر کا فرش ہے، اللہ آل سعود کو جزائے خیر دے، حرم کی بڑی خدمت کی ہے انہوں نے، اور ہم سے بھاگا نہیں جاتا، اور وہ نوکیلے گرم پتھروں کے اوپر دوڑ رہی تھی، مروہ پہ چڑھے، پھر ادھر ادھر دیکھ، کسی پرندے کے پر کی سرسراہٹ بھی نہیں تھی، پھر وہاں سے نیچے اترے، پھر بچے کی نظر پر نظر نہیں پڑی، پھر دوڑ لگائی، پھر صفا پہ چڑھی، پھر نیچے آئیں، پھر وہاں دوڑ لگائی، پھر مروہ پہ چڑھی، پھر صفا پہ چڑھی، پھر مروہ پہ چڑھی، اور 7ویں چکر پر بے بس ہو کے کھڑی ہو گئی کہ سانس پھولنے لگا، سینہ پھٹنے لگا، تو وہ بے بس ہو کے وہاں گر گئیں اور موت کا انتظار کرنے لگیں، بچے کے پاس نہیں جانا چاہتی کہ میں بچے کو مرتا نہیں دیکھ سکتی، میرا دم یہاں نکلے گا، میں اس کی آنکھیں بند ہونا نہیں دیکھ سکتی۔ تو بے بسی کے ساتھ انہوں نے ایسے حسرت بھری نظروں سے، ٹھہر جاؤ، آنکھوں میں تھوڑا سا دم ہے، انہیں دیکھ لیں ورنہ حسرت رہے گی۔ آج پتہ نہیں کہاں سے پرانے شعر وارد ہو رہے ہیں، ہائے ہائے، ذرا دوبارہ اس شعر کو فٹ کرو وہاں، ٹھہر جاؤ، آنکھوں میں تھوڑا سا دم ہے، انہیں دیکھ لیں ورنہ حسرت رہے گی۔ تو انہوں نے ایسے دیکھا تو وہاں ایک آدمی نظر آیا، تو پھر بجھتی شمع بھڑک اٹھی، اور پھر بچی کھچی طاقت کو جمع کر کے دوڑ لگائی، کون ہے میرے بیٹے کے پاس؟ میں کہا تو شکر ہے اماں 7ویں چکر پہ تھک گئی، اگر 14 لگاتی تو ساڑی تو بس آئی۔ جب دوڑ کے آئیں تو بچے کی ایڑیوں سے چشمہ ابل رہا تھا۔ اللہ نے پہلے کیوں نہیں نکالا؟ پہلے کیوں نہیں نکالا؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یہ بیٹا اللہ سے آزمائش کبھی نہ مانگو، لیکن راستہ یوں ہی طے ہوتا، مشقتوں سے گزر کر حفت الجنت بالمکارہ، جنت ناگواریوں میں چھپی ہے، تو پانی زم 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 زم، ہمارے نبی کہتے تھے اللہ میری ماں کا بھلا کرے، زم زم کہہ دیا، اگر یہ نہ کہتی تو ایک پورا دریا بن جاتا۔ تو 1 سال بعد اجازت ملی دیکھنے کی، ہمیشہ حضرت حاجرہ اس گھاٹی پر نظر دوڑاتی تھی جہاں سے خامن کو جاتا دیکھا تھا، ایسے ہی بے ساختہ۔ تو ایک دن وہ نظر بھر گئی خوشی کے آنسوؤں سے جب ابراہیم کو اونٹنی پہ اترتے دیکھا گھاٹی سے، تو سارے دکھ درد چنے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اونٹنی کو بٹھایا، بھاگ کے آئیں، تشریف لائیے، کہا اترنے کی اجازت نہیں، صرف دیکھنے کا آیا، بیٹھنے کی اجازت نہیں، صرف دیکھنے ملنے کی۔ کہنے کہ میں راضی ہوں اللہ کے حکم پر، کیا آپ کا منہ دھلا دوں، سر کے بال دھو دوں؟ یہ پاک پانی اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ کہا
سر دھلایا، منہ دھلایا، بچے کو گود میں لیا، پیار کیا اور واپس۔ نہ آتے تو اچھا تھا کہ زخم بھر چکے تھے، ایک دفعہ پھر کھل گئے، پھر اس سے غم رسنے لگا، دکھ رسنے لگا، پھر جو گھٹی ہوئی آہیں تھیں وہ فریادیں بن گئیں، جو خاموش آنسو تھے وہ نوحے بن گئے۔ تو صبر کیا، اس کے بعد آئے تو ذبح کرنے کے لیے آئے کہ خواب دیکھ رہے ہیں قیمتی چیز قربان کرو، اونٹ ذبح کیے، پھر خواب دیکھا گائے ذبح کی، پھر خواب دیکھا بکریاں ذبح کی، پھر اشارہ ہوا بچے کو ذبح کرو۔ ایک مہینے کا سفر اس بوڑھے باپ نے 95 سال کی عمر میں چھرا ہاتھ میں لے کر کس طرح طے کیا ہوگا؟ میں پریشان ہو جاتا ہوں، آج بڑے عرصے بعد میں تھوڑا اس کا تصور کر کے میں بیان کر رہا ہوں تو میں خود کانپ رہا ہوں کہ انہوں نے وہ ایک مہینے کا سفر کس طرح طے کیا ہوگا کہ بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں، بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں، بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پہنچے، اترے، ماں خوش، بیٹا خوش۔ اگلے دن کہا اس کو تیار کرو، میں سیر کراتا ہوں۔ مینا میں لے گئے، پتہ نہیں چاروں طرف پہاڑ تھے، لیکن مینا، عرفہ، مزدلفہ کو اللہ نے حج کے لیے بنانا تھا، ادھر لے گئے۔ شیطان نظر آیا اور یوں اشارہ کیا، تینوں ذبح کرنے جا رہے ہی؟ تو انہوں نے کہا ابا ایک آدمی مجھے ایسے ایسے کر رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اٹھا کے 7 کنکر مارے، وہ زمین میں دھنس گیا۔ تھوڑی دور آگے گیا، پھر وہ نکلا اور ایسے ایسے کیا، پھر اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، پھر اس کو کنکر مارے۔ ہمارے لوگ وہاں جا کے چھتر مار رہے ہوتے۔ تیسری جگہ بھی ایسے ہوا۔ اب یہ آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں، کیا کہانی۔ وہاں سے اب تو پہاڑ ہٹا دیے، ایک گھاٹی تھی ایک ایسے، اس میں باپ بیٹا کھڑے ہوئے آمنے سامنے، اور باپ کہہ رہا ہے یا بنیا، میرے جگر گوشے، بنیا، میرے دل کے ٹکڑے، میں تجھے خواب میں دیکھتا ہوں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، سوچ کے بتانا تیری کیا رائے، فانظر، سوچ کے بتانا تیری کیا رائے۔ میں کہا سوچنے کی بات ہی نہیں، یا ابت فعل، یا ابت افعل نہیں، یا ابت فعل، کہ بابا سوچنے کی تو کوئی بات ہی نہیں، جب اللہ نے کہہ دیا کرو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھ لیں گے۔ ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، آپ کرو۔ پھر کہنے لگے ہاں ایک بات ہے کہ میری ماں کو بڑا غم ہوگا، تو کرتا اتارا اور اپنے ابا کو دیا کہ یہ کرتا میری ماں کو آپ دے دیں، جب وہ کبھی مجھے یاد کرے گی تو یہ دیکھ لیا کرے گی، تسلی ہو جائے گی۔ اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ کے مجھے تلہ للجبین، مجھے الٹا لٹا کے ذبح کریں، کہیں آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے اور آپ کا ہاتھ نہ کانپ جائے۔ بکری کے پاؤں باندھنا بھی مشکل ہوتا ہے ذبح کرنے کے لیے، تو بیٹے کے پیچھے ہاتھ باندھ رہا ہو،
94-95 سال کا بوڑھا، اور پاؤں باندھ رہا ہو، الٹا لیٹا رہا ہو، اگر ان کے سر کے بال پکڑ کر یوں اٹھایا گردن تاکہ نیچے سے چھری چلے، تو گھٹنا رکھا ان کی کمر پر، تو ایسے دیکھا، ہائے ہائے ہائے، باتیں جو زباں پہ آ نہ سکی، آنکھوں نے کہی آنکھوں نے سنی، ایسے دیکھا تو آسمان ہل کے رہ گیا، یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں جگہ اس نے بنا لی ہے، یا میرا کوئی امتحان ہے، یا اللہ میں تیرا دیا ہوا تیرے نام پہ قربان کر رہا ہوں۔ اس فریاد پر 7 آسمان کے فرشتے روئے، 2 دفعہ روئے ہیں آسمان کے فرشتے، ایک یہ اور ایک جب ہمارے نبی کو طائف میں پتھر پڑے، چھری چلا دی اور عرشوں سے حکم آ گیا نہیں چلنا۔ چھری نرم نہیں ہوئی، گردن سخت نہیں ہوئی، گردن تھی، چھری تھی، نہیں چلی، نہیں چلی، نہیں چلی۔ اٹھے جوش میں، وہ جا کے اس کو تیز کیا، تیز کر کے اور پکڑا، تو اللہ نے کہا جبریل اب پہنچ، جنت سے لے چھترا اور جا کے ڈال دے اور اسماعیل کو کسکا دے۔ ان آنکھوں پہ پٹی تھی، تو انہوں نے اللہ اکبر کیا، تو چھری چل گئی۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ، تو جبریل نے کہا واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ عید کی تسبیح، پٹی کھولی تو سامنے چھترا، بیٹا سامنے، جبریل سامنے، وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ تو بیٹا اللہ نے قربان نہیں کرنا تھا بیٹے کو، اللہ نے ایک سبق دینا تھا کہ اللہ کے سامنے ہر جذبے کو قربان کر دو۔ ہمیں چھری کہاں چلانی ہے؟ جھوٹ پر، ظلم پر، شرک پر، حسد پر، غیبت پر، بہتان پر، بخل پر، زنا پر، شراب پر، لیوات پر، چوری پر، ڈاکے پر، جوئے پر، ناچ گانے پر، کبیرہ گناہوں کی فہرست پوچھ لو مفتی ان سے اور اپنے استادوں کہ اللہ نے ہمیں نہیں کہا بچوں کی گردن پہ چلاؤ، اللہ نے کہا جس سے روک رہا ہوں اس کو ذبح کر دو، اور جو کہہ رہا ہوں وہ کر دو۔ یہ فلسفہ قربانی ہے۔ ہم جانور ذبح کرتے ہوئے اس سوچ کے ساتھ ذبح کریں یا اللہ تیری نافرمانی پہ چھریاں چلاؤں گا، جب کبھی خطا ہو جائے گی توبہ کر لوں گا۔ توبہ پہ ہر چیز معاف ہو جاتی۔ بیٹا پاکیزہ زندگی والا ہی اصل انسان ہے۔ ہماری نسل بھٹک گئی ہے، لڑکے لڑکیوں کی کٹھی تعلیم نے فحاشی کو بہت پروموٹ کیا ہے، اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ یہ فلسفہ یورپ سے آیا ہے، بے حیا زندگی، بے حیا تعلق۔ ہم اہل ایمان ہیں، ہمارے سامنے سنت ابراہیم ہے، سنت حبیب مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے واسطے بچو، صرف فقہ کے جنگل میں گم نہ ہو جانا، حلال حرام جائز ناجائز تو ضرورت کے لیے پڑھو، کیونکہ اس کے بغیر تو ہمیں حدود کا پتہ نہیں چلے گا، لیکن اپنے دلوں کو روشن کرو قرآن سے، اپنے دلوں کو روشن کرو حدیث پاک سے۔
اور عوام سے کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپس میں نفرتیں مٹا دو۔ آپ سے بھی کہتا ہوں آپس کی دشمنیاں مٹا دو، قتل و غارت سے توبہ کرو، صلح کرو، چوری ڈاکے سے، زنا سے، شراب سے۔ 4 چیزیں میرے نبی نے کہا ہے کر لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ ایک، ہمیشہ سچ بولو، ایک کسی کو دھوکہ نہ دو، ایک اپنے اخلاق اچھے کرو، ایک رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، وعدہ خلافی نہ کرو۔ ہمارے بازار بھرے پڑے ہیں وعدہ خلافی سے، جھوٹ سے، ہمارا ماحول ظلم سے بھرا ہوا ہے، ہماری علمی محفلیں فقہ واریت کے بغض سے متعفن ہو چکی۔ بیٹا امتی بنو، میری اولاد ہو، میں تمہیں کہتا ہوں امتی بنو۔ میری عمر گزر گئی یہ سبق سناتے ہوئے، امتی بنو، امتی بنو، امتی بنو۔ تو قربانی کا فلسفہ ہے ہر نافرمانی پہ چھری چلا کر اللہ کے فرما بردار بن جائے۔ یہ ایسے ہی چند باتیں اپنے آپ ذہن میں آتی گئیں اور میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اللہ اس کا اجر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو پہنچائے۔ باپ بیٹے نے ایک مثال قائم کی ہے کہ اللہ کے نام پر ہر غلط جذبے کو قربان کرنا ہے۔ آپ بھی نیت کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔